پڑھ کے زندگی ایسی بیکار نہ گزار کے آنا. ہم نے سمجھا مال بچائے گا, ہم نے سمجھا اولاد بچائے گی, ہم نے کہا پتھر شہر کے اندر چیئرمینی بچائے گی, کوٹ کے جان کے اندر نمبرداری بچائے گی. اللہ کی عزت کی قسم ہے, قبر میں آ کے لیٹے, فرشتے نے چہرے سے کپڑا اٹھایا, ہمیں اپنی اوقات یاد آ گئی. خدا کی قسم ایسے ایسے سوال کیے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہ تھا. سوال ہم نے کوئی جواب کوئی نہ دیے. قبر کی دیواریں ہمارے تک تک ہونے لگ گئی. اور میرے بچوں, ہم کو اپنا آپ قبر کے اندر گزار رہے ہیں. دیکھنا تم سوچ سمجھ سے آنا, تم مال کماؤ تمہاری مرضی, تم اولاد بڑھاؤ تمہاری مرضی, تم شہرت کماؤ تمہاری مرضی. سارے قبرستان والے کہہ رہے تھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, ہم نے سمجھا مال کام آئے گا, اولاد کام آئے گی. یہاں کے پتہ لگا انگلینڈ کا پاؤنڈ کام نہ آیا, یہاں کے پتہ لگا امریکہ کا ڈالر کام نہ آیا, پاکستان کا روپیہ کام نہ آیا, درہم دینار کام نہ آیا. اور اس پہ نے آ کے جب تھپیڑا مارا اور جسم سے کفن اتارا, یہاں کے پتہ لگا یا مال کی چلا چڑھتا یا ڈالر پاؤنڈ کی چلا چڑھتا, اس قبر والی مارکیٹ میں رسول اللہ کا طریقہ چلا چڑھتا. مولا قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ کو چلے گئے, خانقاہ چلے گئے. زوال کا وقت تھا, ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. اتنی دیر کے اندر اللہ اکبر, مولا قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ کو پیاس نے ستا لیا. خانقاہ کے باہر ایک پانی کا میٹھا کنواں تھا, لوگ دور دور سے اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ قریب چلے گئے, مٹی کا لوٹا بنا پڑا تھا, آپ نے اس کی نالی منہ کو لگائی, پہلا گھونٹ اس کنویں کے پانی کا پیا. اتنا کڑوا پانی تھوک تھوک کے تھک گئے, الگ کڑوا ہو گیا. اتنے میں ظہر کی اذان ہوئی, نماز کا وقت آیا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے تشریف لے آئے. حضرت نے آپ سے کچھ عرض کرنے لگا, نماز کے بعد عرض کر دی. گلے شکوے تو بعد میں ہوں گے, حال احوال بعد میں ہوگا, پہلے آپ یہ بتلائیے تیرے کنویں کا پانی کب سے کڑوا ہو گیا؟ ہم نے تو اس کی مٹھاس گنگوں میں سنی تھی, ہم نے اس کی مٹھاس کو ننوتے میں سنی تھی, حضرت نظام الدین نے سنی تھی کہ وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے, ہاضمے دار ہے. فرمایا بیٹے کیا ہو گیا؟ فرمایا لوٹا پانی کا بھرا پڑا تھا, میرے لوٹے کی نلکی منہ کو لگائی, اتنا کڑوا پانی سارا حلق کڑوا ہو گیا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہی لوٹا منگوا لیا, اسی نلکی سے منہ لگا کے پانی پیا. آپ بھی تھوک تھوک کے تھک گئے, کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا. اور مراقبہ کیا, قبلے رخ طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. اللہ والے کی زبان سے زور سے اللہ نکلا. فرمایا قاسم نوتوی قصور پانی کا نہیں ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے, اس مٹی سے لوٹا بنایا گیا, لگتا ہے یہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے. لگاؤ توڑ لگا کے مسلمانوں, مٹی کے اندر پہلے پانی ملا, پھر اس کا گارا بنا, کئی دن تک گارا بنتا رہا, پھر اس کا لوٹا کچا بنا, پھر اسے دھوپ کا تاؤ لگا, پھر آگ کے اندر ڈالا گیا, پھر اسے دبایا گیا, 8 دن تک لوٹا پکتا رہا. اتنا لوٹا تیار ہونے کے بعد اس لوٹے میں, اس مٹی میں سے کڑواہٹ نہیں گئی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جو مٹی کے نیچے پڑا ہے, بتاؤ اس کے منہ کے اندر کیا کڑواہٹ ہوگی؟ ایک بے نمازی تمہارے محلے میں گھسایا, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, جس نے عصر کا سجدہ نہ کیا, مغرب کا سجدہ نہ کیا, عشاء کی نماز پڑھ کے نہ سویا, اٹھ کے جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی, وہ تیرے میرے محلے میں سے گزر گیا. تیرے میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور پردہ لٹکا ہوا تھا, اس نے گزرتے ہوئے پردے کی جھیری میں سے یوں اندر جھانک کے دیکھ لیا. فرمایا اس بے نمازی کی نگاہ اندر چلی گئی, 40 دن تک تیرے گھر پر نحوست پڑتی رہتی ہے. اندازہ لگاؤ, ذرا بھنگر والو, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اماں بھی بے نمازی, ابا بھی بے نمازی, بہن بھی بے نمازی, آنے والی بہو بھی بے نمازی, بیٹا بھی بے نمازی, دادا دادی بے نمازی, نانا نانی بے نمازی, خاندان کا خاندان بے نمازی. مجھے ایمانداری سے بتا, لاکھ دودھ پاک گھر میں لکھ کے لگوا لے, یاسین شریف لکھ کے لگوا لے, سورہ واقعہ لکھ کے لگوا لے, سورہ ملک تبارک اللہ کی لکھ کے لگوا لے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, جب تک نماز کا سجدہ نہیں کرے گا, تیرے گھر کے اوپر رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا. سبحان اللہ. آج شرابات دیکھ لو بڑھتی جا رہی ہے, ادھر تھوڑا سا دل میں درد ہو گیا, ادھر تھوڑا سا بلڈ پریشر اپ ہو گیا, ادھر تھوڑا سا میرے عزیز و شوگر اپ ہو گئی, اور اٹھا کے اسپتال بھیج دیتے ہو. جو تمہیں میرے عزیز
عزیزوں دعائیاں کاغذ پہ لکھ لکھ کر جو ہسپتال کا بل بنائے گا وہ تیرے میرے ماں باپ کو کلمہ کیسے پڑھائے گا؟ گھر سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے والا بے نمازی، گاڑی چلانے والا بے نمازی، ہسپتال کے اسٹریچر پر ڈالنے والے بے نمازی، آکسیجن لگانے والے اکثر بے نمازی، تبصرہ کرنے والے اکثر بے نمازی، پرچی لکھنے والے اکثر بے نمازی، میڈیکل اسٹور پہ دوائی دینے والے اکثر بے نمازی، اور لوگوں انجیکشن لگانے والے اکثر بے نمازی، بخار چیک کرنے والے، بلڈ پریشر چیک کرنے والے، مشینیں لگانے والے اکثر بے نمازی، بھاڑا کی اطلاع دینے والے، اب دعا کی ضرورت ہے دعا اثر نہیں کر رہی، دعا کرانے والے بے نمازی، دعا کرنے والے بے نمازی، ادھر موت کا جھٹکا لگا، منہ باندھنے والے بے نمازی، ہاتھ پیر کو سیدھا کرنے والے بے نمازی، ایمبولینس کا ڈرائیور بے نمازی، گھر وہ ایمبولینس سے نکال کر کمرے کے اندر سہن کے اندر چرپائی منجا بچھانے والے بے نمازی، چاروں طرف مرنے والے کے کھڑے ہو کے رونے والے بے نمازی، غسل دینے والے اکثر بے نمازی، کفن لانے والے اکثر بے نمازی، پھول لانے والے اکثر بے نمازی، پانی کا لوٹا میت میں ڈالنے والے اکثر بے نمازی، قبر کھودنے والے اکثر بے نمازی، کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کر دنیا دینے والے اکثر بے نمازی، جنازہ کے اندر چوتھی صف کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہے جو بھی لوگ آ رہے کہنے والا بے نمازی، میت کا آخری دیدار کر لو کہنے والے اکثر بے نمازی، چار بھی نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے، پیچھے زور زور سے مکبر بن کے اللہ اکبر کہنے والا بے نمازی، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان لے جانے والے بے نمازی، قبر میں اتارنے والے بے نمازی، قبر کے اندر اتار کے کہنے لگے آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لو بے نمازی، منہا خلقناکم پڑھنا نہیں آتا منہ میں پان رکھا ہوا ہے، قبرستان کے اندر سگریٹ پی کے قبر کے پٹی ڈالنے والا بے نمازی، کل مرحوم کی قرآن خوانی ہوگی کٹا کیا جائے گا، بے نمازی صبح صبح مسجدوں کے اندر جا کر مدرسوں کے اندر جا کر مولویوں سے مدرسے والوں سے کلام لانے والا بے نمازی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ گلخانی کے اندر جو کھانا پکانے والا مائی بے نمازی، برتانے والا بے نمازی، جہاں سے ٹینٹ سروس سے سامان آیا اکثر بے نمازی، بھانڈے رکھنے والے بے نمازی، روٹی پکانے والے بے نمازی، تندور والا بے نمازی، اللہ کی عزت کی قسم ہے جامع مسجد عیدگاہ میں آنے والوں کوٹ کا جام ڈالو، اتنے بے نمازیوں کے ہاتھ مرنے والے کو لگے، اس کی تدفین کے عمل میں لگے، اس کے غسل میں لگے، اس کی قرآن خوانی میں لگے، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ احمدآباد شہر سے آیا ضلع بکر کے اندر مجھے قاری حسین صاحب نے سنا اللہ صاحب نے بلایا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنے بے نمازیوں کے ہاتھ لگنے سے مرنے والا جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ بہت اعلیٰ واجب بہت اعلیٰ۔ عجیب قسم کا تیرے شہر میں تماشا ہے، عجیب قسم کا تیرے ملک کے اندر تماشا ہے، مولوی صاحب کی بات کرتا ہے، میں جانتا ہوں اپنے علماء اکرام کو یہ 7 کتابیں 8 9 کتابیں روزانہ پڑھاتے ہیں، رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے اس وقت یہ غور کرتے ہیں، اس وقت قرآن پاک کے پارے کو 10 دفعہ پڑھ کے مسلے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس آ گیا ہم مرمت میں کہیں گے بیٹے بھی کیا بات ہے، اللہ اکبر ابا معطل ہو گئے تھے، آج ان کی قرآن خوانی ہے، کلام بخش دو، ہمیں ایمانداری سے بتاؤ جب میرے پاس پرچی آتی ہے کہتا 20 قرآن کا ثواب میرا لے لو، 50 قرآن کا ثواب میرا لے لو، 500 قرآن پاک کا ثواب میرا لے لو، کتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر ڈال رہا ہے، جو زندگی میں قرآن پاک کو جس نے کھول کے نہیں دیکھا وہ 50 قرآن پاک کی پرچی لے کے آ رہا ہے، خدائے پاک کی قسم ہے نہ پڑھنے والے کو ثواب مل رہا ہے، نہ جس نے پرچی لکھی دی اسے ثواب مل رہا ہے، جو پرچی لے کے آیا ثواب مل رہا ہے،
جنازہ لانے والے کون تھے؟ کون ہے جو فوت ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ، اس کا انتقال ہوا۔ مرنے سے پہلے اس کی تمنا تھی کالی کملی والا، فاطمہ کا ابا، حسین کا نانا، علی کا سسر، عائشہ کا گھر والا، خدیجہ کائنات کا گھر والا۔ اللہ اکبر، میرا جنازہ پڑا ہے۔ اللہ نے اس کی تمنا آرزو کو پورا کر دیا۔ جب یہ دنیا سے چلا گیا، فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کے تبوک کے میدان میں لے آئے۔ رحمت والے نبی نے جنازہ پڑھا دیا۔ فرشتے جنت البقیع میں قبرستان میں اس کی تدفین کا انتظام کر رہے ہیں۔ پڑھنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، پڑھنے والوں کی رونا نہ بند ہوا، ہچکی چلنے لگی۔ رحمت والے نبی بتا تو صحیح اس کا کون سا عمل ہے؟ فرمایا قرآن پاک میں چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت ہے۔ فرمایا رات کی تاریکی میں جھوم جھوم کے پڑھا کرتا تھا۔ پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا، پروردگار عالم نے اس کا جنازہ فرشتوں سے اٹھوا دیا۔ ماشاءاللہ۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے۔ کسی نے پوچھ لیا ابو ہریرہ، اللہ اکبر، تو کھانے کی پرواہ نہیں کرتا، کاروبار کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے بچے بال بچوں کے لیے روٹی کی پرواہ نہیں کرتا، ہر وقت دروازے پہ پڑا رہتا ہے، بتا کیا بات ہے؟ لیکن ابو ہریرہ کہنے لگے میری دلی تمنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ سے منوا لیا، اللہ جل شانہ نے میرے حق میں قبول فرما لیا۔ قرآن آئے گا، وحی آئے گی، قرآن کی پہلی آیت آئے گی، سننے کا شرف ابو ہریرہ کو مل جائے گا۔ اس لیے میں نبوت کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ کہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ رحمت والے نبی نے دیکھا جبرائیل نہیں لکھا ہے ابو ہریرہ کے چہرے پر۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جبرائیل اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ابو ہریرہ ہے نا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہے، تجھے کیسے پتہ لگا؟ کملی والے زمین والے اس لیے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا اس کی دو باتوں نے اسے آسمانوں سے اونچا مقام دے دیا۔ پہلی بات یہ، اس نے اپنے آپ کو ہر ایک کے آگے جھکا دیا، اس نے اپنے اندر سے میں کو ختم کر دیا۔ دوسری بات یہ، جب یہ تنہائی میں بیٹھ کے کلام اللہ پڑھتا ہے، کلام اللہ میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تلاوت زمین پہ کرتا ہے، عرش عظیم پر اللہ تلاوت سارے فرشتوں کو سنا دیتا ہے۔ کوٹ نہ جا والوں نہ باپ میرا نہ ماں میری رہی، بہن میری کا انتقال ہو گیا، بھائی میرے کا انتقال ہو گیا، بہنوئیوں کا انتقال ہو گیا، کوئی نہ کوئی تمہارے گھر کے اندر سے بھی گیا ہوگا۔ کوٹ نہ جا والوں اتنے لوگ بیٹھے ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو۔ ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کو قرار نہ آیا، اللہ والے کے پاس آئی اور آ کے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، چین نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا حوصلہ کر، اللہ تعالیٰ نے بدل عطا فرمائے گا، اللہ تجھے صبر کی توفیق دے۔ اگلے دن پھر آگے بیٹھ گئی کہ میرا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ والے نے ہر تدبیر اختیار کر لی، ہر حیلہ اختیار کر لیا، کسی طرح اس کی سمجھ میں آ جائے، وہ عورت نہ مانی۔ اللہ والا بھی ایک دن موج میں آ گیا، فرمانے لگے ایسا کر، مٹی کا برتن لے جا، پانی کا مٹکا لے جا، ایسے گھر سے پانی بھر کے لا جس گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ۔ قریہ قریہ بستی بستی گاؤں گاؤں پھرتی رہی، ہر شہر کے اندر چکر لگایا، شام کو سرکار کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ والے یقین آ گیا، میرا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ تجھے کس بات نے یقین دلایا؟ جس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے پوچھا کون مرا؟ کبھی اگلے دروازے پر چلی جا، اس گھر سے 4 جنازے اٹھ گئے۔ پتہ نہیں تیرا میرا دل سخت کیوں ہو گیا، پتہ نہیں آپ کے میرے دل کو کیا ہو گیا۔ ہزاروں جنازے دیکھ لیے، کتنے مسجد جامع میں اعلان ہو گئے، قاضی شکیل صاحب زندگی گزار کے تمہارے پاس چلا گیا، اگر بچہ وہ بھی کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے کہ آپ میں بھی کوئی نہیں۔ میں پچھلے سال میرے حفیظ و مغرب کی نماز کے بعد آپ بھی سنا رہا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد میں بیان کر رہا تھا، عشاء کی نماز کے بعد چکری راول کی میں میرا بیان تھا، میں جلدی دوڑا ہٹا کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں نے کہا دیر نہ ہو جائے، میزبان پریشان نہ ہو جائے۔ جب میں وہاں پہنچا کہ مولانا اعلان کرو آپ کا نمبر 2:30 بجے آئے گا، 8-9 خطیب ہے، 8-9 ثنا خان مصطفیٰ ہے۔ میں انتظار کرتا رہا، اب میری باری آوے، اب میری باری آوے، لیکن میرے عزیزوں 2:30 بج گئے۔ چلو حضرت جی
گفتگو کروں گا. آؤ خطیب ہے, کوئی شان صدیق بول کے گیا ہوگا, کوئی شان عمر بول کے ہو گیا ہوگا, کوئی سیدنا عثمان کی زندگی حضرت علی حیدر کرار کی شجاعت کے طرح نگاہ کے گیا ہوگا, کوئی نبی کی سیرت بیان کر کے گیا ہوگا. اللہ اکبر. مسجد سامنے تھی, گاڑی جہاں سے گزر کے گئی قبرستان کی دیوار کے ساتھ ساتھ اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. میں جب 2:45 بجے میرا عزیز و تقریر کے لیے بیٹھا, 3:40 پر فجر کی اذان دی, میں جب تقریر کے لیے بیٹھا, خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھا. میں نے کہا او لوگو, میں مردوں کی بستی سے پیغام لے کے آیا. تمہارے ابے نے پیغام دیا, کسی کی اماں نے پیغام دیا, کسی کے بھائی نے مجھے کہا, کسی کی بہن نے مجھے کہا. اللہ اکبر. سارے میں ادھر آن کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ گئے, یہ نرالا خطاب کیا کر رہا ہے, یہ نرالا انداز کیا کر رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے, گاڑی قبرستان کی طرف سے گھوم گھوم کے آ رہی تھی, قبرستان کی دیوار کی طرف سے آ رہی تھی. مجھے مرنے والے زور زور سے کہہ رہے تھے, ابو الحنان زندوں کے دیش میں ڈالا, قرآن سنانے سے پہلے مردوں کا پیغام دے دینا. میں نے کہا کیا پیغام ہے, میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوگا, میرا پوتا دوتا بھی بیٹھا ہوگا, میرا نواسا بھی بیٹھا ہوگا, میرا رشتے دار بیٹھا ہوگا. جا جا کے کہہ دینا تمہارا ابا تمہاری اماں کہہ رہی ہے, جس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے قبرستان پہنچا دیا, میرے بچوں اس دھوکے میں تم بھی پڑھ کے زندگی ایسی بیکار کا گزار کے آنا. اپنے سمجھا مال بچائے گا, اپنے سمجھا اولاد بچائے گی, اپنے کا پتھر شہر کے اندر چیئرمینی بچائے گی, ووٹ کے جان کے اندر نمبرداری بچائے گی. اللہ کی عزت کی قسم ہے, قبر میں آ کے لیٹے, فرشتے نے چہرے سے کپڑا اٹھایا, ہمیں اپنی اوقات یاد آ گئی. خدا کی قسم ایسے ایسے سوال کیے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہ تھا. سوال ہم نے کوئی جواب کوئی نہ دیے, قبر کی دیواریں ہمارے تک تک ہونے لگ گئی. اور میرے بچوں ہم اپنا آپ قبر کے اندر گزار رہے ہیں. دیکھ لو تم سوچ سمجھ سے آنا, تم مال کماؤ تمہاری مرضی, تم اولاد بڑھاؤ تمہاری مرضی, تم شہرت کماؤ تمہاری مرضی. سارے قبرستان والے کہہ رہے تھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, ہم نے سمجھا مال کام آئے گا, اولاد کام آئے گی. یہاں کے پتہ لگا انگلینڈ کا پاؤنڈ کام نہ آیا, یہاں کے پتہ لگا امریکہ کا ڈالر کام نہ آیا, پاکستان کا روپیہ کام نہ آیا, درہم دینار کام نہ آیا. اور اس پہ نے آ کے جب تھپیڑا مارا اور جسم سے کفن اتارا, یہاں کے پتہ لگا یا مال کی چلا چڑھتا یا ڈالر پاؤنڈ کی چلا چڑھتا, اس قبر والی مارکیٹ میں رسول اللہ کا طریقہ چلا چلا.